الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له الملك والملك والذكر والشكر والقهر والجبروت. الحمد لله الذي وفقنا لإشاعة القرآن والفرقان والبرهان. الحمد لله الذي لإشاعة التوحيد والتحميد والتمجيد والتسبيح والتحميد. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال. ولا جلد بلد ولد جسد رف وجزب أزب نزب جزب كعب بيت عين أنف جوف حسملا. نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل الله تبارك وتعالى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کی باقی جو
5 آیات ہیں، یہ انشاءاللہ رات کے درس میں ان کی تھوڑی تھوڑی تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کروں۔ اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے ان کی تفسیر کر دی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریفات کی تمام اقسام اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ الرحمن الرحیم، جو انتہائی زیادہ اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، جو کہ صرف مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اس کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا۔ ابھی اس سے اگلی جو آیت ہے مالک یوم الدین، میں نے آپ کو کہا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر کم از کم 2 صفتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ جس کو میں رب مانتا ہوں وہ میری بات کو بغیر اسباب کے سن رہا ہے، جس طرح کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سمندر کی نچلی تہہ میں بھی چلے جائیں ہمارا پروردگار ہماری بات کو سنتا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پروردگار ہماری بات کو سن کر ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اندر 2 صفتیں ہیں، الہ کے اندر یہی 2 صفتیں ہوتی ہیں۔ اب جس ہستی کے بارے میں بھی انسان کے یہ 2 نظریے بن گئے، وہ میری بات کو بغیر سبب کے سنتا ہے اور وہ میری مدد کر سکتا ہے بغیر اسباب کے، گویا انسان نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اس کے اوپر قرآن کریم کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، آیات ہیں جو اس پر دلیل ہیں، لیکن وہ ذکر نہیں کروں گا چونکہ ہم نے ترجمہ پورا کرنا ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، نمازی جب اللہ کے سامنے تیسرا کلمہ دہراتا ہے اور کہتا ہے میرے پروردگار تو ہی قیامت والے دن کا مالک ہے، تو ہی بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہی آخرت کے دن کا مالک ہے۔ میرے دوستو، حالانکہ رب العالمین تو دنیا کے ہر دن کے مالک ہیں، آج کے دن کے بھی مالک اللہ تعالیٰ ہیں، ہر دن کے رب العالمین مالک ہیں، لیکن یہ تخصیص کیوں ہے کہ اللہ آخرت والے دن کے مالک ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کا جو دن ہے اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ کل جو گزرا ہے اس کا بھی اللہ، جو کل آئے گا اس کا بھی اللہ۔ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک، اس کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے دوستو، اس دنیا میں رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی بادشاہت انسان کو دی ہے۔ کوئی انسان اپنے گھر کے اندر بادشاہ ہے، اس کے بیوی بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ کوئی انسان پورے محلے کا بادشاہ ہے، کوئی انسان پورے علاقے کا بادشاہ اور حکمران ہے، اور کوئی انسان تو پوری کی پوری سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ ساری بادشاہتوں کو چھین لیا جائے گا، لمن الملک اليوم کا نعرہ لگایا جائے گا۔ آج بھلا کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، کیونکہ اس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، اس دن بادشاہ ہوگا تو صرف کون؟ یہ مطلب ہے اس دن کسی کی بادشاہ۔ آج تو چھوٹی چھوٹی مجازی طور پر اللہ نے بادشاہتیں تقسیم کی ہوئی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب رب العالمین مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تو یہ مردے میدان محشر کی طرف دوڑیں گے،
اور ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جتنے برے اعمال کسی نے کیے ہوں گے ان سارے اعمال میں انسان ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہوگی کہ میرا حساب و کتاب جلدی شروع کیا جائے تاکہ اس مصیبت سے تو نجات دی جائے۔ ساری کی ساری خلقت کے دل میں رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ایک بات ڈالیں گے۔ رب العالمین بات یہ ڈالیں گے کہ جاؤ اپنے بابا آدم کی طرف، اس کی تو بڑی شان ہے، اس کے سامنے یہ عرض کرو کہ رب العالمین سے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع کر دے۔ یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، صرف اللہ سے اتنی بات کرنی ہے کہ ہمارا حساب تھوڑا سا جلدی شروع کر دیں۔ حساب تو ویسے بھی اللہ نے لینا ہے، تھوڑا سا جلدی شروع کر دیں۔ میرے دوستو، دنیا میں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم تو تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، ہم تمہاری شفاعت کریں گے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن بخاری کی صحیح حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہارا بابا آدم فرمائے گا لست لہا لست لہا، اوے لوگو یہ میرا منصب نہیں ہے، اس کی میں طاقت نہیں رکھتا، لیکن تم جاؤ حضرت نوح کے دروازے پر، وہ تو آدم ثانی ہیں، انہوں نے 950 سال اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا ہے، اللہ کی توحید کے نعرے لگائے ہیں۔ رب العالمین کی نظروں میں حضرت نوح کی بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، دوڑ جاؤ حضرت نوح کی طرف۔ میرے دوستو، ساری خلقت حضرت نوح کے دروازے پر، حضرت نوح بھی یہی جواب دیں گے لست لہا لست لہا، میں اس کا منصب نہیں رکھتا ہوں۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے دروازے پر، چلتے چلتے حضرت موسیٰ کے دروازے پر، چلتے چلتے آمینہ کے لال کے دروازے پر، میرے دوستو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں تمہیں ایک ایسے انسان کا پتہ بتاتا ہوں جو بڑی عزتوں والا ہے، جو بڑی عظمتوں والا ہے، اس کو تو رب العالمین نے شاہ شہاں بنایا تھا، اس کو تو رب العالمین نے انجم تاباں بنایا تھا، مونس دل شکستگاں بنایا تھا، راحت قلوب عاشقاں بنایا تھا، شمس العارفین بنایا تھا، محب الفقراء بنایا تھا، محب الغرباء بنایا تھا۔ ساری صفتوں کو رب العالمین نے محمد عربی میں جمع فرما دیا، ساری صفتوں کو محمد میں جمع فرما دیا۔ ادھر ایک منٹ بات یہ روکیں میرے دوستو، ہجرت کا سفر یاد کیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر اپنا سر رکھا ہوا ہے۔ جس انسان کو رب العالمین نے دنیا کی ساری بھلائیوں سے بھر دیا، ساری بلائیوں کو اکٹھا کر کے آمینہ کے لال کو بنایا، جس پیغمبر کو رب العالمین نے تمام بھلائیوں سے بنایا ہے، آج رب العالمین نے اس پیغمبر کو اٹھا کر ابو بکر کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر جس انسان کو سلایا اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اس کو شیر خدا کہتے ہیں، اس کو تو آپ مشکل کشا بنائیں، اس کو تو آپ شانوں والا کہیں، اس کو تو آپ عزتوں والا کہیں۔ برحق ہے حضرت علی کی شان، برحق ہے حضرت علی کی عظمت۔ جس کا بستر جو نبی کے بستر پر سو گیا اس کو تو شانوں والا سمجھے، جس کی گود میں بستر بنا کر آمینہ کا لال سو گیا اس کو آپ مسلمان بھی نہ سمجھے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس طرح تو نہیں ہوا کرتا۔
میرے دوستو، ساری بلائیوں کو رب العالمین نے جمع فرما کر آمینہ کے لال کو بنایا۔ تم جاؤ آمینہ کے لال کے دروازے پر، اب ساری خلقت، میں بھی، آپ بھی، سارے کے سارے اولیاء اللہ جتنی بڑی شانوں والے ہیں، سارے کے سارے دوڑ کر آمینہ کے لال کے دروازے پر آئے ہیں۔ اللہ سے صرف اتنی بات کرنی ہے، جو حساب و کتاب بعد میں شروع کرنا ہے تھوڑا سا جلدی شروع کر دیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر لست لہا نہیں فرمائیں گے، اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے انا لہا، یہ تو میرا منصب تھا، تم کہاں بھولے رہے، یہ تو میرا منصب تھا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا میں اس دن رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ میں اللہ کو کس کس صفت کے ساتھ پکاروں گا مجھے نہیں معلوم، یہ مجھے آج معلوم نہیں، لم یحضرنی الان، مجھے نہیں معلوم میں اس دن اللہ کو کس کس صفت کے ساتھ بلاؤں گا، کس کس صفت کے ساتھ پکاروں گا۔ جب تعریفوں کی حد ہو جائے گی اس وقت رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر اپنا سر اٹھائیے گا، اب بس کر دیجیے گا، روتے کیوں ہیں؟ اللہ روتا اس لیے ہوں کہ میرا نام لینے والے آج پریشان ہیں، روتا تو اس لیے ہوں، لیکن شان تو دیکھیے اپنے محبوب کی۔ مجھے اللہ سے مانگنا پڑ جائے تو میں سجدے میں گروں، آپ کو مانگنا پڑ جائے تو آپ سجدے میں گریں، میرے والدین کو مانگنا پڑ جائے تو سجدے میں گریں، اس دنیا کے ہر انسان کو مانگنا پڑ جائے تو رب العالمین فرماتے ہیں سجدے میں گر جا تجھے دے دوں گا۔ لیکن آمینہ کے لال کی شان تو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اب سجدے سے اٹھ جا میں تجھے عطا کرنے لگا ہوں، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مالک یوم الدین کا ترجمہ تو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اٹھ میرا پیغمبر، سل توتا کل تسمع، میرا پیغمبر مانگ تجھے دیا جائے گا، کہہ تیری بات کو سنا جائے گا۔ یوں نہیں کہا کہ میرا پیغمبر یہ میرے خزانے ہیں، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کا چاہے حساب لے، یہ جملہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا پیغمبر میں آج دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں معبود وہ ہوتا ہے جس سے مانگا جاتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ آج بھی تو سوالی رہے گا، داتا کون رہے گا؟ داتا آج بھی اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی میں ہی مالک ہوں گا، قیامت والے دن بھی، دنیا کے بھی ہر دن کا مالک میں ہوں، قیامت والے دن کا بھی مالک میں ہوں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس سورت کی سب سے اہم ترین آیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور نہیں یوں نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اصل تو یہ بات ہے، یہ نعبد جو ہے نا، نعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر حال جو ابھی وقت چل رہا ہے اس کا بھی معنی ہے اور آنے والے وقت کا بھی معنی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ معنی جب ہوگا نا تو پھر شرک کی ساری جڑیں کٹ کر راکھ بن جائیں۔ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم کہتے ہو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو۔ وہ دو صفتیں آپ ذہن میں رکھیں، سننے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. اللہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ادھر مدد جو مانگی جا رہی ہے وہ صبر سے مانگی جا رہی ہے اور نماز سے مانگی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. ہم کہتے ہیں اگلا بھی اس آیت کا تھوڑا ٹکڑا آپ تلاوت فرمائیں. اس سے آگے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معلوم ہوتا ہے صبر اور نماز اعمال ہیں جو کرنے ہیں، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے. مدد اللہ ہی سے مانگنی. کہتے ہیں من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا میری کون مدد کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ کے صحابہ نے کہا کہ الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو مدد تو انہوں نے کی حضرت عیسیٰ کی. آپ وہ صفتیں ذہن میں رکھیں. یہ مدد جو انہوں نے کی ہے وہ سامنے موجود ہیں، سامنے موجود ہیں، اور اسباب کے ساتھ مدد کی، بغیر اسباب کے نہیں، بغیر اسباب کی نہیں. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی کو بھی میں کہتا ہوں مجھے پانی لا کر دو، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو نبی کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کا، کیونکہ یہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، سبب ہے موجود. اگر ایک بندہ کسی اور شہر میں ہے، میرے پاس موبائل نہیں، میں اس کو پکاروں کہ میری مدد کر، یہ شرک ہے، کیونکہ درمیان میں سبب نہیں ہے. میں نے یقینہ بنا لیا کہ یہ بندہ میری بات بغیر سبب کے سن سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے سننے والا یہ شرک ہوتا ہے. اس نقطے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو سارے سوالات اور سارے اشکالات حل کر دیے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے اللہ کے رسول کو وضو کروایا. حضرت ربیہ، بخاری کی حدیث ہے، وضو کروایا تو نبی اسلام نے فرمایا سل ربیہ، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا جنت تجھے دے دی گئی. یہ اتنی حدیث پڑھیں گے، اس سے آگے نہیں پڑھیں گے. جنت تجھے دے دی گئی. اب اس سے آگے یہ ہے کہ ربیہ تو میری مدد کر کثرت سجود سے، سجدے کر کے تو میری مدد کر، یعنی تو عبادت زیادہ کر، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تجھے جنت دے گا. بات تو یہ ہے جب آدھی احادیث اور آدھی آیات پڑھ کر بات کی جائے گی تو پھر بات بگڑے گی. تو اس طرح کے بہت سارے اشکالات ہیں، وہ میں نے ادھر ذکر کرنے تھے، بس یہی کافی ہیں. تو میرے دوستو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد کرنے والا صرف کون، دعا و پکار کے لائق صرف کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب نمازی یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں اس رحمان اور رحیم کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو قیامت والے دن کا بھی مالک ہے، جب یہ تین جملے نمازی کہہ لیتا ہے پھر اللہ سے وعدہ کرتا ہے اے اللہ میں نے ساری صفتوں کے لائق تجھے مانا ہے، میں نے عالم الغیب تجھے مانا، میں نے مختار کل تجھے مانا، میں نے حاضر و ناظر تجھے مانا، میں نے موجود تجھے مانا، میں نے مشکلیں حل کرنے والا تجھے مانا ہے. اب اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، میں تیرے سوا کسی سے دعا نہیں کروں گا، میں تیرے سوا کسی کو بھی نہیں پکاروں گا. یہ وعدہ اب اس انسان نے اپنے پروردگار سے کر لیا ہے. اب جب یہ وعدہ کر لیا تو اب دعائیں مانگنے لگ گیا ہے. میرے دوستو یہی طریقہ ہوتا ہے دنیا میں بھی کسی سے چیزیں مانگنے کا. پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو بڑی شانوں والا ہے، تو بڑی عزتوں والا ہے، تو بڑی بلندیوں والا ہے. تو نمازی نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اللہ سے وعدہ بھی کر لیا، اب وہ چیز اللہ سے مانگنے لگا ہے جو اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی ہے.
وہ چیز ہے ہدایت. کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. ہدایت کا سوال کرتا ہوں. اللہ کے خزانوں میں جو ذات ہے نا، ذات یعنی کہ جس کو شخص آپ کہتے ہیں، وہ سب سے قیمتی جو ہے وہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو باقی چیزیں ہیں نا، ان میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہدایت ہے. توحید، ہدایت، رسالت. میرے دوستو، یہ ہدایت ہے، یہ بن مانگے نہیں ملتی، یہ کوشش کے بغیر نہیں ملتی، یہ طلب کے بغیر نہیں ملتی. اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، اس کو طلب کرنا پڑتا ہے. اب میرے دوستو، اگر کسی بندے کا یہ خیال ہو کہ میں ساری زندگی مسجد میں جاؤں بھی نہیں، کسی قرآن کی آیت کو پڑھوں بھی نہیں، پھر میں جب مر جاؤں گا تو میرا بیٹا 10 بچوں کو لائے گا جو میرے گھر میں قرآن خوانی کریں گے، پھر مجھے ثواب ملے گا. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ ساری زندگی اللہ کے کبھی نزدیک بھی نہ جائیں، اللہ کے قرآن کے کبھی نزدیک بھی نہ جائیں، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو عمل کچھ بھی نہیں کرتا اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے. الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت. کتنا اچھا وہ انسان ہے، کتنے اچھے نصیب والا وہ انسان ہے جو عمل ایسے کرتا ہے جو موت کے بعد اسے کام آئیں گے. اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو عمل کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے. تو میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے نا، یہ ہے عمل کرنے کی چیز، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے. مرنے کے بعد تو عمل ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، وہ آپ کو بات بتا دوں ایصال ثواب والی، وہ اللہ کی مرضی ہے. اگر آپ کے نام پر 100 روپیہ دیے جاتا ہے نا، تو یہ یقینی نہیں ہے کہ آپ کا 100 روپے کا ثواب آپ کے والد کو پہنچ گیا ہے. یقین نہیں ہے. میں نے اپنے بالفرض اپنے والد کے نام پر دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا 100 روپیہ. اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ یہ جو ثواب اس 100 روپیہ جو میں نے خرچ کیا نا اللہ کے راستے میں، اس کا ثواب جو مجھے ملنا ہے وہ میرے والد کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے. اب اللہ کی مرضی ہے پہنچائے یا نہ پہنچائے. یہی ایصال ثواب کا تصور ہے. یہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس پہنچ گیا، میں نے 10 قرآن تجھے بخش دیے، یہ تصور نہیں ہے ایصال ثواب کا. یہ سمجھ لیں. امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے سلمان اور ایک ہے سلیمان. ایک ہے سلمان، اس کے اندر یا نہیں ہے، اس کے سین پر زبر ہے. اور ایک ہے سلیمان، وہ پیغمبر ہیں، سلیمان بن داود. یہ جو سلمان ہے نا، یہ صحابی ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جن کے مشورے پر خندق کھودی گئی تھی. وہ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کے ارد گرد جو وہ بڑی سی خندق بنائی گئی، وہ انہی کے مشورے سے بنائی گئی. یہ فارس کے تھے. امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں. یہ مسند احمد میں ساری تفصیل کے ساتھ. امام بخاری نے جو پہلی جلد جہاں پر ختم کی ہے، پہلی جلد اپنی کتاب کی، اس کی آخری حدیث یہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایمان کس طرح لائے. امام بخاری نے مختصر طور پر ذکر کی اور مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے. فرماتے ہیں میں ایران کا تھا، فارس کا تھا، اور فرماتے ہیں میں کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، میں نے ایک مجوسی گھر میں جنم لیا.
جو آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، میرے والد نے میری یہ ڈیوٹی لگائی کہ میرا بیٹا تو نے اپنے معبد خانے کے اندر صرف آگ ہی آگ جلانی ہے، یہی تیری نجات کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں میں سارا دن آگ جلاتا، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ کسی طریقے میں پہنچ گیا عیسائیوں کے معبد خانے میں، وہ بھی عبادت کر رہے تھے لیکن عبادت اللہ کی کر رہے تھے۔ جو اصل عیسائی ہیں نا وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ میں نے کہا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے جس نے یہ 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے میرا مذہب جھوٹا ہے ان کا مذہب سچا ہے، کیونکہ وہ آگ تو میں اپنے ہاتھوں سے جلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے جلا کر پھر اس کی عبادت کرنا۔ یہ تو انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کر پھر اسی قبر کی عبادت کرنا، یہ تو انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے۔ اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کر پھر اسی کی عبادت کرنے لگ جانا۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے میرا مذہب جھوٹا ہے ان کا مذہب سچا ہے، یہ ہدایت کی تلاش ہو رہی ہے، یہ ہدایت کی جستجو ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، میں نے اپنے بابا سے کہا میرا بابا مجھے آج ایسا لگا ہے کہ جیسے میرا مذہب جھوٹا ہے ان کا مذہب سچا ہے۔ والد نے مجھے جھڑک دیا اور کہا آئندہ ادھر نہ جانا، لیکن میری وہ اندر تڑپ تھی ہدایت کی تلاش میں میں پھر رہا تھا۔ میں دوسرے دن بھی گیا، پھر والد نے مجھے قید کر دیا بیڑیوں میں، لیکن میں ہدایت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کسی دن میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ مجھے کسی دن اس پادری کے پاس لے کر جا۔ وہ لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا مرکز کہاں ہے، جو آپ کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ کس جگہ پر؟ اس نے کہا کہ ہمارا مرکز ملک شام کے اندر ہے، جس طرح کے مسلمانوں کا مرکز مکہ مدینہ ہے، ہمارا مرکز ملک شام میں ہے، بیت المقدس یا بیت المقدس فلسطین کے اندر مسجد اقصی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا قافلہ شام کی طرف جانے لگے تو مجھے ضرور بتانا۔ فرماتے ہیں جب ان کا قافلہ جانے لگا تو میرے دوست مجھے بیڑیوں سے چھڑا کر لے گئے ملک شام کے اندر۔ جب ملک شام میں پہنچا وہاں پر میری ایک پادری سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے والدین کا پیار چھوڑ کے آیا ہوں، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہنے لگا کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا ہدایت کی تلاش میں آیا ہوں۔ کہنے لگا ادھر ہی رہ جا، میری خدمت کر، اس گرجے کی خدمت کر، مسجد کی خدمت کر، تو ہدایت پر ہوگا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں کتنا عرصہ اس کی خدمت کرتا رہا، میں اس کی خدمت کرتا رہا، لیکن یہ پادری بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ کرتا یہ تھا کہ لوگوں سے چندے وصول کرتا اور بجائے اس کے کہ اس مسجد پر لگاتا خود اپنے وہ مٹکے جو وہ بھر رہا تھا۔ ادھر ایک بات سن لیں، حضرت سلمان فارسی کی جو عمر ہے نا یہ بہت زیادہ تھی، تمام صحابہ اکرام میں سے ان کی عمر زیادہ تھی۔ کچھ محدثین نے لکھا کہ ان کی عمر 450 سال تھی، اور کچھ نے لکھا کہ 300 سال، اور سب سے کم جو لکھی ہے وہ 250 سال ہے۔ 250 سال سے کم کسی نے بھی نہیں لکھی۔ اب آگے بات سنیں، فرماتے ہیں میں اس کی خدمت کرتا رہا، جب وہ فوت ہو گیا لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا، تمہارا مال کھاتا تھا۔ لوگوں نے میری طرف تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ امام صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یوں نہیں کہہ رہا ہوں،
دلیل دیتا ہوں۔ میں اندر گیا، وہ سارے مٹکے لا کر میں نے ان کے سامنے توڑ دیے۔ میں نے کہا یہ رہا تمہارا سارا پیسہ، یہ رہا تمہاری ساری رقم۔ لوگوں نے بجائے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے اس کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ چل تو لٹکنا، سولی پر لٹکا دی۔ میرے دوستو، یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اب دوسرا پادری اس جگہ پہ آیا ہے۔ میں نے اس کو پایا، لیکن یہ اچھا انسان تھا، اللہ کے ساتھ بھی خاص تھا، لوگوں کے ساتھ بھی مخلص تھا۔ جب یہ اس دنیا سے جانے لگا تو میں نے کہا حضور آپ تو دنیا سے جانے لگے ہیں، لیکن مجھے بتائیے میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ تو جانے لگے ہیں۔ وہ فرمانے لگا اے سلمان، تو موصل کے علاقے میں چلا جا، وہاں پر تجھے ایک پادری ملے گا، اس کی خدمت کرنا، وہ اچھا انسان ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں موصل کے علاقے میں آ گیا، میری زندگی میں یہ پادری بھی چلا گیا۔ عمر بہت زیادہ تھی نا۔ یہ جب جانے لگا تو میں نے عرض کیا حضور اب میں کہاں جاؤں گا؟ وہ کہنے لگا تو نصیبین کے علاقے میں چلا جا، وہاں تجھے ایک پادری ملے گا، اس کی خدمت کرنا، وہ راہ حق پر ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نصیبین کے علاقے میں آ گیا، اس کی بھی میں نے خدمت کی، میری زندگی میں یہ پادری بھی چل بسا۔ مرنے لگا تو میں نے کہا میں حضور کہاں جاؤں؟ کہنے لگا تو اموریہ کے علاقے میں چلا جا، وہاں پر ایک پادری ہوگا۔ اب یہ چوتھا پادری ہے، چوتھا، اس کی خدمت کرنا۔ کہتے ہیں میں آ گیا، خدمت کرنا شروع کر دی، میری زندگی میں یہ پادری بھی جانے لگا تو میں نے پاؤں پکڑ کر کہا حضور اب میں کہاں جاؤں؟ اب اس کے الفاظ سنیے۔ وہ پادری کہنے لگا اے سلمان اب میں تجھے سچی بات بتاؤں نا، اس دنیا میں اب کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جو دین عیسوی پر موجود ہو، سارے کے سارے لوگوں نے اپنا دین بنا لیا ہے، اللہ کی کتاب کو بدل دیا ہے۔ اب میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوگا اس کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ میں تجھے اس کی 4 نشانیاں بتاتا ہوں، جب وہ تجھے مل جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ 4 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی علاقے کی بتائی، فرمایا کہ جس علاقے میں آئے گا اس علاقے میں کھجوریں کے بہت زیادہ درخت ہوں گے، آج آپ کا پانی ٹھنڈا ہے، اس علاقے میں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ انسان صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ تیسری نشانی بتائی کہ وہ انسان ہدیہ اور تحفہ قبول کر کے کھائے گا۔ اور چوتھی نشانی بتائی کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ ترمذی شریف شمائل کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، صحابہ اکرام اس کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ کبوتری کے انڈے جتنی تھی ادھر اس جگہ پر، کچھ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس طرح گوشت ابھرا ہوا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ بالوں کا ایک جرمٹ سا بنا ہوا تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ نبی اسلام کی وفات کے بعد یہ ختم ہو گئی تھی، ادھر موجود نہیں تھی، ختم ہو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی۔ تو یہ 4 نشانیاں بتائی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں اب میں نے ایک قافلے سے رابطہ کیا، میں نے بہت سارا مال بھی اکٹھا کر لیا بکریوں اور گایوں کی صورت میں۔ میں نے کہا کہ جب تم فلاں علاقے میں جانے لگو، چونکہ یہ کھجوروں کے درخت عرب میں پائے جاتے ہیں، جب تم عرب کے علاقے میں جانے لگو تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا۔ سلمان فارسی فرماتی ہیں وہ جب قافلہ نکلا تو میں نے کہا یہ سارا مال تم لے لو، مجھے صرف اس علاقے میں پہنچا دو۔ میرے دوستو ہدایت کی طرف تو دیکھیے، ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے سارا مال بھی قربان ہے، سارا مال قربان ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس قافلے نے میرے ساتھ ظلم یہ کیا کہ سارا مال میرا لے لیا اور مجھے غلام بنا کر آگے فروخت کر دیا۔
کہ ہمارا غلام ہے. حالانکہ میں غلام نہیں تھا، آزاد انسان تھا. میں تو ایک چودھری گھر کے اندر جنم لینے والا بیٹا تھا. اس کے والدین جو تھے وہ بہت امیر تھے، سب کچھ مال و دولت چھوڑ کے آئے. اب فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف کو انہوں نے بیچا تھا، قافلے والوں نے، غلام نہیں تھے، غلام بنا کر بیچ دیا. اب فرماتے ہیں کہ میں بکتا رہا تقریباً 10 میرے جو غلام تھے نا، مولا آقا، 10 لوگوں سے میں بکتا آخر کار میں مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا. کام کرتا، کھیتی باڑی کرتا اپنے مالک کی. لیکن ادھر سے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے کھجوروں والے درخت پر اپنے مالک کے لیے کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بندہ بھاگتا میرے مالک کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ ہلاک کر دے مدینہ والوں کو. انہوں نے تو ایک انسان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا ہے. وہ سارے لوگ اس انسان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں. سلمان فارسی فرماتے ہیں میرا جسم کانپنے لگ گیا، میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی گرفت نہ رہی. میں جلدی نیچے اترا. مجھے لگا کہ منزل قریب آ گئی ہے. جس کے لیے میں نے گھر بار چھوڑا، جس کے لیے میں نے مال و دولت چھوڑا، جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، وہ منزل قریب آ گئی ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نیچے اترا. میں نے اپنے مالک سے کہا کہ میرے مالک مجھے بتائیے یہ بندہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا. اس نے مجھے ایک تھپڑ لگایا اور کہا کہ اپنا کام کر، یہ جو بھی کہہ رہا تھا. میں پھر اپنے کام میں مشغول ہوا، لیکن میرے دل میں بات آ گئی کہ منزل قریب ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی کھجوریں لیں، آ کر آمینہ کے لال کے سامنے رکھی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایو شیء ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا ھذہ صدقۃ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارفع من عندی، یہ میرے سامنے سے اٹھا لے. لا آکل صدقۃ، میں صدقہ نہیں کھاتا. صدقہ میں نے کبھی نہیں کھایا. میں پاکستان کے علماء کی طرح نہیں ہوں، صدقے کھا رہے ہیں لوگوں کے، صدقہ نہیں کھاتا. فرماتے ہیں میرے دل میں بات آ گئی کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے. ایک نشانی پہلے پوری ہو گئی تھی، کھجوروں والے علاقے میں آ چکے، 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. فرماتے ہیں پھر میں نے اگلے دن تھوڑی سی کھجوریں لی. میں نے پھر جا کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے رکھی. میں نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایو شیء ھذا، سلمان یہ کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ھذہ صدقۃ، اللہ کے پیغمبر یہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ ہے. ھذہ ہدیۃ، یہ ہدیہ ہے، قبول فرمائیے گا. سلمان فارسی فرماتی ہیں میں ہدیہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے نوش فرما کر کھانے لگ گئے. ہدیہ ہے نا، تحفہ ہے. 3 نشانیاں پوری ہو گئیں. سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر یہ ہوا کہ میں اللہ کے پیغمبر کے ارد گرد گھومنے لگ گیا کہ دیکھوں تو صحیح وہ مہر نبوت کہاں ہے، دیکھوں تو صحیح وہ کہاں ہے. میں جب گھومنے لگ گیا تو اللہ کے پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ یہ میری مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے یوں کپڑا ہٹایا، میں نے مہر نبوت کو دیکھا. میں بوسے لینا شروع ہو گیا، ساتھ ہی کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا. پھر رو کر میں نے آمنہ کے لال کو بتایا کہ آپ تک پہنچنے کے لیے میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت. لیکن میرے دوستو یہ قربانی ضائع نہیں کی. حضرت سلمان کو جو مقام ملا ہے وہ بڑے کم لوگوں کو ملا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر جب ان کے مشورے پر خندق کھودی گئی تو اب کافر جو ہیں وہ خندق سے اس طرف نہیں آ پا رہے. ہر صحابی کہنے لگا یہ تو سلمان کے مشورے پر کھودی گئی ہے. ہر صحابی مہاجر کہنے لگے سلمان منا، سلمان تو ہم میں سے ہے.
مہاجر کہنے لگے، لیکن انصار کہنے لگے سلمان منا، سلمان تو ہم میں سے ہے۔ آمینہ کے لال کو جب پتہ چلا کہ یہ جھگڑا ہو گیا، انصار کہتے ہیں سلمان منا، مہاجر کہتے ہیں سلمان منا۔ اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا سلمان منا و اہل البیت، سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے۔ قربانی ضائع نہیں کی، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت میرے دوستو اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے۔ آج میرے دوستو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جس طرح آئے ہیں اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، جب انسان آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، روئے نہ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بچہ زندہ نہیں ہے، اسی طرح ہے، اگر وہ نہ رو رہا اس کو چونڈی مارتے ہیں کہ روئے یہ، جب آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو اس دنیا میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان آیا تھا تو رو رہا تھا، اوپر کھڑے انسان ہنس رہے تھے، لیکن جب جائے تو انسان ہنس رہا ہو، اوپر کھڑے ہوئے رو رہے ہوں، یہ ہے ہدایت کا مطلب۔ اگر کسی انسان نے یہ مطلب حاصل کر لیا تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اس سے بھٹکنے نہ پائے۔ اللہ کے پیغمبر دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ حالانکہ رسول اللہ تو کبھی ایمان سے پھسل نہیں سکتے، لیکن دعا کر کے امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نے کبھی بھی اپنی عبادات پر غرور نہیں کرنا کہ ہم جو ہے عبادت کر لیا تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اگر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ تو ہدایت پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے جی۔ یہ ہوگی جی 5 آیات۔ صراط الذین انعمت علیہم، لیکن ہدایت کیا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اب میرا بندہ آگے بھی مانگ، بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ ویسے ایک بات قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہیں انعام کے طور پر دی۔ تو انعام تو بنی اسرائیل پر بھی ہوا، کیا ہم بنی اسرائیل کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں؟ نہیں۔ پھر آگے وہ انعام یافتہ ہیں بنی اسرائیل، اللہ نے ان پر انعام کیے ہیں، بہت زیادہ انعام کیے ہیں، لیکن فباؤ بغضب علی غضب، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، لوٹ جاؤ تم غضب کے ساتھ، میرا غصہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ انعام یافتہ ہیں لیکن جب نافرمانی کی تو اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ انعام یافتہ کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کے اندر یا سورۃ نساء کے اندر اس کی تشریح ہے جی۔ چار بندے ہیں جی، 4 کیٹیگری ہیں سمجھ لیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، والصدیقین، ہمیں سچوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، والشہداء، ہمیں شہیدوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، والصالحین، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ جا مجھے نبی کے راستے پر چلا، لیکن نبی کا بھی راستہ وہی ہے جو
صدیقین کا راستہ ہے، نبی کا بھی راستہ وہی ہے جو شہداء کا راستہ ہے، نبی کا بھی راستہ وہی ہے جو صلحاء کا راستہ ہے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ انعمت علیہم، جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو غضب بنی اسرائیل پر نازل ہوا، قرآن کہتا ہے، تو ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھنا۔ اب ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریفات کی تمام اقسام اللہ کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، کافروں پر بھی رحم کرنے والا ہے، مسلمانوں پر بھی رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، جو صرف مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت والے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سارے نہیں بولے، ابھی بھی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کل بھی آپ کی عبادت کریں گے، آج بھی ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، کل بھی آپ سے مدد مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر مضبوط فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ۔ عمران بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان، ثبت قلوبنا علی الایمان۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی الایمان، آمین یا رب العالمین۔